السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے کینیڈا کے 5ویں بیان کے دوران ان تمام لوگوں کو جواب دیا جو اس حوالے سے پریشان تھے کہ کہیں گستاخی کا الزام لگنے کے بعد مفتی صاحب کے بیانات پر پابندی نہ لگ جائے۔ کینیڈا کا یہ تجربہ مجھے بہت ہی تلخ رہا ہے، یادیں وابستہ رہیں گی ہمیشہ وینکوور سے، لیکن یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں یہ چیزیں جو حالات گزر رہے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ایک تباہی، ایک ہر دوسرا تیسرا آدمی گستاخ بے ادب۔ لیکن میں ان سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار تھا، اس لیے کوئی مجھے تسلیاں نہ دے دلاسا۔ ان سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں، جب بھی کچھ ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، سب زندگی کا حصہ ہے۔ میں امریکہ گیا، اتنا کراؤڈ، اتنی عزت، یہاں بھی مجھے تھا کہ اب کچھ قدرت کی طرف سے امتحان آئے گا۔ باقی یہ تو کامن سینس کی بات ہے، ہم بیوقوف تھوڑی ہیں یار، دماغ خراب ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں، اس میں ہمیں کیا ملے گا بھائی؟ نہ دین نہ دنیا، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ہماری حیثیت بھی یہی ہے بھائی، ہم نے جو قرآن و سنت پڑھا آپ کے سامنے پیش کر دیا، اس میں اگر کبھی ہم سے غلطی ہوئی تو رجوع کر لیا، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگ کہنے لگے آپ کے بیانات پہ پابندی لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پبلک تک پارسل کرنا ہے، اور ہم اس کے پیسے بھی نہیں لے رہے، یا تو ہم پیسے لے رہے ہوتے ہیں نا اس کے، تو پھر میں کہتا یار 18 بچوں کو کون پالے گا بھائی، کیا خیال ہے؟ اور 4 گھر والے اور خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، یہ کچھ شاید کسی کی بددعا نہ لگ گئی خاتون کی، خیر۔ تو بھائی ہمارے تو یہ جتنے بھی دورے ہو رہے ہیں نا فری پھوکٹ کے ہیں، اس میں کسی بیان کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں لوگوں نے سننا ہوگا، سنیں گے، نہیں سننا ہوگا تو بھائی نہ سنو، ہمارا اپنا پیغام تھوڑی ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لا چکے ہیں، اور پاکستان میں بہت زور و شور کے ساتھ ان کا استقبال ہوا، جس کی کچھ تصویریں آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے کچھ نیوز چینل کو بھی انٹرویو دیا اور یہ بتایا کہ وہ پاکستان آنے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ابھی حال ہی میں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مناظرے کا ویڈیو کے اندر چیلنج کیا کہ پاکستان میں باہر سے ایک فتنے کو دعوت دی جا رہی ہے، جس کے موضوعات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف و کمالات کے معاذ اللہ انکار پر مشتمل ہے۔ اسی لیے ہم نے اس کے لحاظ سے یہ دعوت دی، یا تو شخص کو پاکستان آنے سے روکا جائے، یا پھر جمہور امت سے ہٹ کر جو اس نے مسئلے اور نظریات گڑے ہوئے ہیں ان پر وہ میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ میری طرف سے ایک پوسٹ پر ان سب کی دم کو آگ لگی ہوئی ہے، اور ہر سوراخ اور بل سے جو کیڑا مکوڑا باہر نکلتا ہے وہ مجھے پھر چیلنج کر رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سارے جو اتنا شور مچا رہے ہو تو اسی کو ہی تیار کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کا یہ موضوع نہیں ہے، وہ محدث نہیں ہے، وہ فقیہ نہیں ہے، وہ صرف تقابل ادیان کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر وہ صرف تقابل ادیان کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو پھر وہ جمہور امت پر شرک کے فتوے کس منہ سے لگاتا؟ وہ پھر اپنی حد میں رہے، وہ تقابل ادیان پر لیکچر دے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی پاکستان میں آمد پر انجینئر صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پروگرامز کو ضرور اٹینڈ کریں۔ ڈاکٹر صاحب کی تشریف آوری پر انجینئر صاحب نے خوشی کا اظہار کرنے کے بعد ڈاکٹر جلالی صاحب کو بھی جواب دیا جو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ الجزیرہ جو ایک کریڈیبل میڈیا چینل ہے قطر کا، ان کی رپورٹ ہے کہ 11 لاکھ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے مسلمان ہو چکے ہیں، جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہاں الحمدللہ۔ تو کیا ان بریلوی علماء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا؟ تو بھئی تمہارے سلطان الہند کو ہم کیوں مانیں؟ اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقیدے درست نہیں، توڑے بابے نے بھی عقیدے درست نہیں ہے۔ چشتی رسول اللہ پارٹی، اس نے 2 سال پہلے مجھے چیلنج دیا تھا ویڈیو میں، ڈاکٹر اشرف جلالی نے، کہ تجھے جس بات کے اوپر مان ہے نا انجینئر، تو ویڈیو بنا اس کے اوپر، میں جواب دوں گا۔ آج 2 سال ہو گئے جواب نہیں آیا۔ میں نے اگلی اتوار کوئی نقد جواب دیا، 5 عقیدے سے بتائے کہ اس کا جواب دیں، اور میں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ قیامت تک ان کی آنے والی نسلیں بھی اس کا جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کے بزرگوں نے کام ڈالا ہے۔ ڈاکٹر اشرف جلالی چھوڑ ڈاکٹر ذاکر نائک کو، وہ تو سلطان الہند ہے نا، یہاں سلطان الورلڈ بیٹھا ہوا ہے، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ بنوا مفتی منیب سے ویڈیو اپنے حق میں، آ جا، میں تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تجھے اپنا ایمان ثابت کرنا ہوگا۔ چشتی رسول اللہ پارٹی، کشف المحجوب کی صاحب اور شکر کی عبارتوں والی پارٹی، بس ایمی مشہوری کے لیے جی میرے سے مناظرہ کراؤ۔ اللہ دے بندے ہو، تو آڈا روحانی پہ ہوئے تھے بیٹھے ہیں، ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں۔ چھاٹو نو تو ویڈیو بنوا مفتی منیب، اور مفتی منیب کے ساتھ بڑی جاری ہے۔ مفتی منیب کراچی سے بابا 80+ کا ان کی عیادت کے لیے آئے تھے، اس سے اندازہ لگائیں یہ ایک پارٹی ہے، وہ حنیف قریشی پارٹی کو تو یہ لوگ نہیں مانتے نا، یہ دونوں اکٹھے ہیں آپس میں۔ ویڈیو بنوا دوں کہ یہ اشرف جلالی کی جیت میری جیت، میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے، اس کی ہار میری ہار، اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے۔ یار یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں؟ وہ آپ نے دیکھ لیا، مفتی منیب بھی بھاگ گیا، وہ کہتا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقع بیان کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ ذلیل ہوتے رہے ہیں، ہاں ذلیل ہوتے رہتے ہیں، ذلیل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بابوں کو بھی ذلیل کرواتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو اسے تکلیف زیادہ ہوئی ہے نا اشرف جلالی کو، ان سارے لوگوں کا علاج میرے پاس ہے۔ یہ بیچارے ممی ڈیڈی لوگ، ذاکر نائک، یہ باقی لوگ، مفتی مینک ہو گیا، نعمان علی خان ہو گیا، یہ بیچارے برگر کھانے والے لوگ، یہ چڑیلاں ایڈی وڈیاں بلاواں جے، ہاں
انہاں سے بڑے لیول دی بلا چاہیے ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ساحل ادیم صاحب کو انفیریئر سائیکالوجی کا الزام لگانے پر جواب دیا ہے. اب تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ساحل ادیم صاحب نے اپنی ویڈیو میں انجینئر صاحب پر بغیرتی کا الزام لگانے کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ سارے کے سارے علماء کرام انفیریئر سائیکالوجی کا شکار ہیں کیونکہ یہ آج کے طاغوتی نظام کو چیلنج نہیں کرتے. تو آخرکار ساحل ادیم صاحب کی اسی اعتراض کا انجینئر صاحب نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں جواب دیا. اب ان پہ ایک ایف آئی آر ہوئی ہے, اس وقت سے وہ جناب روپوش ہے, گرفتاری نہیں دی انہوں نے, ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ نکل چکے ہیں, آپ کو پتا ہے کراچی کی عدالت سے. میں نے تو مشورہ دیا تھا ان کے اور ہمارے کامن دوست کے ذریعے کہ بھائی آپ جا کے کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور ڈائریکٹ جوڈیشل ہو جائیں, حوالات میں نہ جائیں, ورنہ تو سندھی پولیس ہو سکتا ہے آپ کی پھینٹی لگا دے. تو وہاں سے ڈائریکٹ حوالات میں جانے کی بجائے آپ سیدھے جوڈیشل ہو جائیں. بہرحال خیر انہوں نے پتہ نہیں اس مشورے کو مانا یا نہیں مانا, شاید مستقبل میں مان لیں. وہ بدر میں فضائے بدر پیدا کر فرشتے آ جائیں گے, لیکن فضائے بدر اب نہیں پیدا ہو سکتی کیونکہ اللہ کے نبی دنیا میں موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب مسلمانوں کو قربانی دینی ہے, شہادتیں دینی ہے, لہٰذا اگر آپ کو کوئی عقل سجھائے, سمجھانے کی کوشش کرے تو اس کی بات کو پازیٹیولی لیا کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کیا کریں, بجائے یہ کہ آپ کہیں کہ یہ احساس کمتری کا شکار ہے اس لیے گوروں کی ٹیکنالوجی کی تعریف کرتے ہیں. بھی تعریف کر کے ہم یہ نہیں کہتے ان کے آگے جھک جاؤ, ہم کہتے ہیں تم بھی ایسی ٹیکنالوجی حاصل کرو. ویسے انہوں نے ٹیکنالوجی حاصل کی ہوئی ہے اسمارٹ فون کی شکل میں. آپ تو جناب 10-15 کروڑ روپے کی گاڑی نکال کے لے آئے ہیں ٹوئٹا کی, پورے ایک سال میں جو ٹیکس دینا تھا پاکستانی قوم نے KFC کے ذریعے اسرائیل کو, وہ آپ ایک دن میں دے کے آ گئے. آپ نے نہیں اس کے اوپر عمل کرنا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اپنی اسی ویڈیو میں انجینئر صاحب نے قیصر احمد راجہ صاحب پر بھی پھر سے وہ اعتراض کیا کہ قیصر احمد راجہ صاحب جو یہ فرماتے ہیں کہ اگر انہیں فلسطین جانے کی اجازت ہوتی تو وہاں پر وہ جا کے ضرور جہاد کرتے. تو انجینئر صاحب نے یہ بیان کیا کہ وہ فلسطین آج بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہولینڈ کی نیشنلٹی ہے. تو آپ اف آئی ٹیک دا لبرٹی ٹو آسک, آپ ڈیول نیشنل بھی ہیں؟ جی جی اچھا, تو کون سے ملک کی نیشنلٹی آپ؟ نیدرلینڈس. ایک دوسرا ایک فرنٹ مین ہے, وہ تقریر کرتے ہوئے جگہ جگہ کہتا ہے جی میرا تو دل کرتا ہے میں آج ہی چلا جاؤں یوروشلم, لیکن میری مجبوری ہے, پاکستان کا پاسپورٹ ہے میرے پاس اور اس پہ آپ اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتے. لوگ بھی بڑا ترس کھاتے ہیں کہ یار اس نے تو چلے جانا تھا, حالانکہ بات کھلی ہے اس کے پاس ہالینڈ یعنی نیدرلینڈ کا باقاعدہ پاسپورٹ موجود ہے, وہ جا سکتا ہے. آپ کو کہانی کروا رہے ہیں. ویسے ہمیں مولوی ملے 2 نمبر, ہمیں موٹیویشنل اسپیکر ملے 2 نمبر. اس اعتبار سے میں 2 نمبر کہہ رہا ہوں کہ ان کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے. آپ کو کچھ اور بتاتے ہیں اور خود بالکل اس کے اپوزٹ زندگی گزار رہے ہیں. باتیں مولا علی کی کرتے ہیں, زندگی یہ بنو امیہ والی گزار رہے ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی یوتھ کلب کے CEO راجہ ضیاء الحق صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب پر جو گستاخی کا الزام لگایا جا رہا تھا اس کے حوالے سے اپنا اوپینین دیا. مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں ان کا جو کلپ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی وضاحتیں بھی دیں, اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ علماء جو ہے نا سب سے پہلی بات تو یہ کہ سب سے زیادہ حسن ظن جو ہے نا وہ علماء کے بارے میں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ایکیڈیمکلی چیزوں کو کور کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بہت ممکن ہے کہ قرآن پڑھاتے پڑھاتے دین پڑھاتے پڑھاتے آپ کوئی ایسی بات بول رہے ہو, ایسی بات سمجھا رہے ہو جس میں تھوڑی سی لفظوں کی ہیر پھیر کی وجہ سے امپریشن یہ آئے کہ شاید آپ گستاخی یا گستاخانہ کلمات آپ نے ادا کی ہیں, لیکن اسی لیے آپ کو ان سے کلیریفائی کر لینا چاہیے کہ شیخ آپ کا کیا مطلب تھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے, تو وہ وہیں پہ آپ کو کلیریفائی کر دیں گے کہ نہیں بیٹا میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں یا بات یوں کہہ رہا ہوں, کہ چلو اگر میں نے یہ بات اس طرح کہہ دیا چلو میں اپنی بات سے رجوع کر لیتا ہوں, میں اس کو اور طریقے سے بیان کر دیتا ہوں, شاید مجھ سے غلطی ہوگی. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.